اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو حلیہ مبارکہ میں بھی حضور کی شباہت ہے، اخلاق، عادات، اوصاف میں بھی پیغمبر کی شباہت ہے، عبادات بھی پیغمبر کی طرح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے طریقے کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا یہ میرٹ پر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کو، آپ کے اہل بیت کو اوصاف ہی ایسے عطا فرمائے تھے جو سیدھا جنت لے جانے والے تھے۔ اس لیے امت سے کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو تو تمہارے لیے جنت جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کا ہمارے اوپر حق ہے کہ کم از کم ہم ان کے بارے میں جانتے تو ہوں۔ ازواج مطہرات کے نام ہم میں سے کتنوں کو آتے ہیں؟ حالانکہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ہماری امت کے نوجوان ہم سب ازواج مطہرات کے نام جاننے سے بھی معذور ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کے بارے میں معلومات ہم میں سے کتنوں کو ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ معلومات آگے اپنی اولاد تک منتقل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ کم از کم اہل بیت کا تعارف تو ہو، ان کو ہم پہچانتے تو ہوں، ان کے حالات تو ہمیں معلوم ہوں۔ اس کے بعد جا کے پھر اگلی باری آتی ہے کہ ان کی طریقہ کار پہ عمل کیا جائے۔ اور ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اہل بیت کی تعظیم اور محبت کو اپنے اوپر غالب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جب بھی ان کا تذکرہ کرو، ان کے بارے میں کوئی رویہ رکھو تو پہلے اللہ سے خوف رکھ لینا، اللہ سے ڈر لینا، اس کے بعد جا کے میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی رویہ رکھنا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں صرف محبت ہی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں۔ محبت نہ رکھنے والا وہ پھر ہمارے اس امت کا گویا کہ حصہ ہی نہیں، امتی کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ ہے کہ ان کی عظمت دل میں رکھے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ تو اہل بیت کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، ان کی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا طریقہ کار ہی دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔